نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قبر پر گزر۔ کمیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہے مقبرہ والو، ہے بوسیدگی والو، ہے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، ہے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کو دلداری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا، اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ 2 چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ کے دریافت فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے۔ اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہے۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جاوے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب و کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی بھائی کارآمد ہوا، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ اب دیکھیں، اس قصے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم جب جاتے ہیں قبرستان میں یا ہمارے ارد گرد جب قبرستان ہے تو ہم چند گھڑی سوچا کریں، یہ بھی لوگ کل تک چلتے پھرتے تھے، نوجوان تھے، مال و دولت والے تھے، ان کے بھی خواب تھے، یہ بھی فیوچر بنانے کی کوشش کرتے رہے، مگر آج یہ اکیلے تنے تنہا پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا چیز کام آ رہی ہے؟ اعمال، جو عمل کیے وہ کام آئیں گے، باقی ساری چیزیں، مال و دولت، اہل و عیال، سب بے فائدہ۔
لہٰذا اپنے اعمال کو اچھا کیا جائے، اپنی آخرت کی فکر کی جائے۔